ابھی میں منگلور گیا تھا، ہاں وہاں بتایا گیا کہ نوجوانوں میں ایک طبقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں علماء، ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں۔ ایک طرف لوگ جاہلوں سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ مرزا انجینئر ہے، عالم دین کی طرف سے استفادہ رجوع کر رہے ہیں، اور ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے جن پر اہل سنت خاموشی اختیار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں، اور وہ جہالت کی بنیاد پر بول رہا ہے۔ تو ایک طرف لوگ جاہلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے یہاں بردرز جو عالم بھی نہیں ہے، عالم سے بھی اونچا درجہ افتاء کا ہے، فتویٰ دے رہے ہیں۔ اگر ہم تنقید کریں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، یہ ان کا میدان نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا فتویٰ پڑھ کر آپ فتویٰ دے دیں یہ کافی نہیں ہے، اس کی اپنی باریکیاں ہیں، نزاکتیں ہیں، حالات کی اور پس منظر کی بنیاد پر فتوے کی شکلیں بدلتی ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ خیر، ایک طرف یہ ہے کہ غیر علماء سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایسی بات چلائی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ میں نے وہاں ہلکی سے بتایا ہم شبہات کے فتنے میں یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں، اور آج کل یہ بات کافی بیان کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے، ہوائی بات نہیں ہے، یہ ثبوتوں کے ذریعے سے موجود ہے یہ چیز کہ علماء کرام سے عوام کا، مسلمان عوام کا تعلق توڑ دیا جائے تو دین پر حملہ کرنا، گمراہیاں ڈالنا، شرک، کفر، بدعت، خرافات کو عام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اس کی وہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن بستیوں دیہاتوں میں عالم دین ہے ہی نہیں، دین کا علم وہاں نہیں ہے، وہاں عقائد اور ایمانیات کی منہجیت کی کیا کیفیت ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کی طرح ہو جاتے ہیں، سماجی اعتبار سے، آپ عملی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، آپ کئی ہمارے ملک میں تو یہ بہت عام اور کامن بات ہے، پھر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بھی گمراہی ہے کہ یہ کہنا کہ عالم، میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہاں عالم ہی نہ ہو تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قانون کو بدل دیا۔ پہلے تو انبیاء بھیجتا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی، اب انبیاء کے سلسلے کے خاتمے کے بعد انبیاء کے وارثین علماء کرام ہی ہے نا، ہر علاقے میں حجت پوری کرنے، دین بتانے، ڈرانے کا کام کون کرے گا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین۔ تو یہ ہر امت کا فرض ہے، قوم کا، کہ ان کے درمیان کے کچھ لوگ جا کے علم دین سیکھیں اور واپس آ کے دین بتائیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہر امت میں ضروری ہے۔ اس لیے بعض سلف کا یہ کہنا ہے، غالباً امام شافعی وغیرہ کا، کہ اگر کسی گاؤں بستی میں عالم دین نہیں ہے تو اس گاؤں میں رہنا جائز نہیں ہے، آپ کو یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے اگر عالم نہیں ہے۔ لوگوں نے مثالیں دی کہ اگر آپ کے یہاں کوئی گاؤں دیہات ہے، بستی ہے، تو لوگوں کی جسمانی لوگ بیمار پڑتے ہیں، ان کے علاج و معالجے کے لیے، علاج کے لیے ڈاکٹر رہتے ہیں، طبیب رہتے ہیں، حکیم، وید، جو بھی ہو، کسی بھی پیتھی کا، تو یہ ضروری جانا جاتا ہے کہ ہر بستی گاؤں میں کوئی طبیب، ڈاکٹر، معالج ہو، علاج کرنے والا۔ یہ جسمانی بیماری کا علاج وہ کرتے ہیں، اور علماء، دین کو جاننے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، شرک کا، کفر کا، دیگر گمراہیوں کا، بدعات کا، خرافات کا، جس کی لوگوں کو جسمانی صحت سے زیادہ ضرورت ہے روحانی صحت کی۔ جسمانی صحت بگڑے گی تو مر جائے گا آدمی، مرنا تو ہے ہی، روحانی صحت بگڑی اور کفر اور شرک آ گیا تو دنیا کی زندگی بھی خراب، بے چینی، بے امنی، بے سمتی کا شکار، اور آخرت میں بھی دائمی، ہمیشہ کے بھیانک عذاب کا شکار ہوگا۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ لہذا عالم دین کا بستی میں ہونا ڈاکٹر کے ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ اب پورے ہندوستان میں نہیں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ، تو ہندوستان میں رہنا ہی نہیں چاہیے ان کو، ہاں، اور کہاں رہنا، کہاں کون ہے عالم؟ تو اس فہرست میں وہ امریکہ اور برطانیہ کے کچھ لوگوں کا نام بتاتے ہیں، جس میں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ابو خدیجہ کوئی میں نے سنا، ہاں، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عالم کا نام لے کے وہ شیخ انیس الرحمن ہوا، ان کا منہج اور عقیدہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، وہ جاہل آدمی بولتا ہے، اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ، وہ امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی دلیل اور کون سی بنیاد ہے۔ خیر، بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن اہمیت سے خالی نہیں ہے۔